آقا کریم صلاۃ و تسلیم دعا فرمایا کرتے اللہم بلغنا رمضان، اے میرے پروردگار تو ہمیں رمضان تک پہنچا. کیوں کرتے آپ دعا؟ تاکہ اس مہینے میں آپ اپنی جو بنجر زمین ہے نفس کی، آپ کی جو زمین جو اجڑ گئی ہے، اس کو آپ زرخیز کر سکتے، روزوں سے، اخلاق سے، اچھی کلمہ اور کلام سے، عبادات سے، تراویح سے، قرآن سے. تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے اگر اس کے علاوہ صرف بھوکے رہنا اور پیاسے رہنے کو اگر روزہ سمجھ رہے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ ایک ڈائٹنگ پلان ہے میرے حساب سے. ایسا کوئی پیر فقیر نہیں ہے جو اپنے آپ کو کامل بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو معلوم. اور سب کے ناموں کے ساتھ بہت بڑے بڑے تخلصات ہیں، اور نام کے آخر میں بھی تخلصات ہیں، نام سے پہلے بھی تخلصات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی تو ایسا نام ہے کہ بس آپ سمجھ لیں وہی محبت ہے جو مصطفیٰ صلاۃ و تسلیم کی ذات میں کامل بناتی ہے. صدیقیت تو اپنی جگہ ہے، سچائی تو ہونی چاہیے. میں ایسا بتاتا ہوں، میں صدیقی ہوں، میں سچا ہوں، مولا علی کا چاہنے والا ہوں. سبحان اللہ. اور اتنا چاہنے والا ہوں مولا علی کو کہ میں علی کی ذات سے مصطفیٰ کو پانے والا ہوں. سبحان کن تو اللہ. مولا ہو فہذا علی المولا. السلام علیکم ناظرین و حاضرین آج میں نے کہہ دیا کہ اسٹوڈیو میں کوئی موجود ہے تو نہیں، لیکن چلیں حاضرین نہیں بلکہ اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں. تو رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے یا کچھ جگہوں پہ ہونے جا رہا ہے، اور میرا مائک جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. نہیں اب صحیح ہے. تو ویلکم ٹو زیڈ ٹاکس. آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ سب کے پسندیدہ، کیونکہ آپ لوگوں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے ان کے ساتھ 3 پوڈ کاسٹ کی تھیں، آپ سب نے ان کو بہت پسند کیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے کامنٹس میں نیچے لکھا تھا کہ علامہ صاحب کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ، علامہ صاحب کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ. تو آپ سب کی فرمائش پہ علامہ مصطفیٰ علی صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قبلہ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. شکریہ، آپ نے ٹائم نکال دیا اپنے بسی اسکیجول میں، اور رمضان میں اسپیشلی. تو انسان روزہ جب رکھتا ہے تو بالکل اپنے اندر جو بھی اس کے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، جو بھی نیگیٹیوٹی جو بھی اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو بالکل ختم کر کے جلا دیتا ہے، بالکل جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہے ایک طرح سے، روزے کے ذریعے. پاکستان کے اندر میں نے خود اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ روزے میں لوگوں کو زیادہ غصے آ رہے ہیں، روزے میں لوگ زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں، روزے میں زیادہ گاڑی کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور وہ پھر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں روڈ پہ وہ اتر کے پھر وہ گالم گلوچ، اور وہ ماشاء اللہ اور ایسی ایسی گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں میں روزے سے ہوں، مجھ سے مت لڑ. تو سر یہ تو کوئی اپنے آپ کو نہیں جلایا نا انہوں نے، یہ کیسا روزہ ہوا؟ صرف فاقہ رکھ کے بھوک پیاس کا روزہ ہے اگر، تو پھر تو آئی گیس یہ روزہ مانا جائے گا. لیکن اگر آپ کے بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں آ رہا، آپ ابھی تک وہی ایک جیسے آپ پہلے تھے یا پھر اس سے 10 ٹائم ورس ہو گئے ہو، تو پھر آپ کا یہ روزہ کیسا روزہ ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ایک ہدایت آفتاب، دین کی سوچ بوجھ رکھنے والا بندہ مومن سب سے پہلے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. بے شک. آج سوشل میڈیا پہ اور بہت جگہ پہ مسلمانوں کو نشانے پر لیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی زبان اور ان کا بول چال ٹھیک نہیں ہے. مسلمانوں کا جی. جی. آپ بازار میں کھڑ رہے ہیں، آپ گاڑی بھی تیز چلا رہے ہیں، افطاری کی چکر میں آپ سودا لانے، جو بھی آپ کے گھر کے اغراض ہے اس کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنا غصہ بتا رہے ہیں. تو روزے سے پھر کیا سیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ بھی نہیں، کہ بھوکا کیسے رہ جائے اور پیاسا کیسے رہ جائے. ہاں تو پھر تو یہ ایک ڈائٹنگ کا ایک پلان سمجھ لیں آپ. 30 دن کا آپ کو کسی یوگا ماسٹر نے بتا دیا ہے، یا پھر کوئی آپ کو جم کے کسی یعنی کہ آپ کے ٹرینر نے یا انسٹرکٹر نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی صاحب آپ یہاں پہ یہ کر لیں. گورے کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کہ
پورے 6-7-8 گھنٹے نہیں کھاتے, اس کے بعد کھاتے ہیں پیتے ہیں. تو اس میں اور پھر ہمارے روزوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہا. ہاں, صرف آپ سحری کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں, انہوں دل میں جب بولے جب انہوں سحری کر لیتے انہوں, اس کے بعد وہاں سے انہوں 8-10 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ جاتے. ایسے ہی ہے نا, مسلمان صرف سحری کرنے اٹھ رہے ہیں, اس کے بعد ساری چیزیں سملر ہیں ان میں اور ہمارے میں. ان کو بھی غصہ آتا, انہوں بھی گالی گلوچ دیتے ہیں, ہمیں بھی غصہ آتا ہے نا. تو یہ تو روزہ جو ہے اس سے تو آپ کچھ نہیں سیکھے, اس کا مطلب بالکل ہدایت یافتہ لوگ اپنی زبان اور جو ہدایت پاتے ہیں رمضان سے روزوں کے ذریعے, یہ تزکیہ ہی تو کرتا ہے نا رمضان آ کر. بے شک آپ کے اندر جو انا ہے, آپ کے اندر جو نفس کے امراض ہے, آپ کے اندر جو کچھ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے رمضان کا سہارا لیتے ہیں مسلمان, اور بڑا خوش ہوتے ہیں جب رمضان آتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں ہمارے احوال پہ محنت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر ایک دفعہ پھر سال کے 11 مہینے جاتے ہیں. دیکھیں آپ زندگی کن لمحات میں کیا کیا کیفیات کے ساتھ, کس انداز کے ساتھ ہماری گزرتی ہے, وہ اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا. لیکن جب رمضان پلٹ کر آتا ہے تو بندہ مومن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہے کہ اسے پھر ایک زندگی میں موقع مل رہا ہے. آقا کریم صلاۃ و تسلیم دعا فرمایا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, اے میرے پروردگار تو ہمیں رمضان تک پہنچا. کیوں کرتے آپ دعا؟ تاکہ اس مہینے میں آپ اپنی جو بنجر زمین ہے نفس کی, آپ کی جو زمین جو اجڑ گئی ہے, اس کو آپ زرخیز کر سکتے روزوں سے, اخلاق سے, اچھی کلمہ اور کلام سے, عبادات سے, تراویح سے, قرآن سے. تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے اگر اس کے علاوہ صرف بھوکے رہنا اور پیاسے رہنے کو اگر روزہ سمجھ رہے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہے, وہ ایک ڈائٹنگ پلان ہے میرے حساب سے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ ہمیں رمضان تک لے کے جا اللہ سے یہ التجا کرتے تھے. تو کیا اس طرح کوئی پروون ہے حدیث سے کہ رمضان کے جانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہوں اور داڑھے مار مار کے روئے ہوں کہ رمضان چلا گیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں اس انداز سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا کہ میں کسی کو نہیں دیکھتی. یعنی کہ آپ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو آپ یعنی کہ اللہ کے حضور, اللہ کی حضوری میں, اللہ کے عبادات میں, اللہ کی حمد و ثنا میں آپ اتنے مشغول رہتے, اور آپ اس کی تیاری رمضان سے نہیں کرتے, آپ اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے کرتے آپ. اور آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں تو آپ کا یہ عالم ہوتا کہ آپ گھر کی طرف بھی اور بیویوں کی طرف بھی بالکل توجہ نہیں, بالکل یعنی کہ اللہ اور اللہ کی عبادات اور اس کی حضوری میں آپ نہیں. لیکن جیسے ہوتا ہے رمضان اگر جا رہا ہے تو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگ رو رہے ہیں کہ یہ رمضان ماہ ہے, رمضان الوداع ہے, الوداع. یہ صحیح ہے یہ کرنا؟ رمضان المبارک کی نعمت کا بچھڑنا ہم سے یہ ایک یقینی معنوں میں ایک یعنی کہ ایک عظیم نعمت کا ہم سے دور جانا ہے. لیکن اس کے اندر جو رو رہے ہیں, جو جس انداز سے دعا کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر ایکٹنگ نہیں ہونی چاہیے. پھر یعنی کہ آگے والا دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آ رہا بھائی اب بند کر دو, یہ زیادہ ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ بالکل. میں ایک مسجد سے گزر رہا تھا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے میں جب جامعہ سے فارغ ہو گیا میں ہندوستان میں زیادہ نہیں رہا, آپ کو بتایا تھا میں اس سے پہلے بھی. میرا مسجد کے سامنے سے گزر ہوا, تہجد کا وقت تھا, رات کے 2-2:30 بج رہے تھے, دعا چل رہی تھی مسجد میں. میں ٹھہر کے سنا کچھ دیر, اچھی عربی زبان میں دعا کر رہے تھے مولانا, لیکن انہوں جو آخر کے 2 منٹ روئے وہ میرے کو تھوڑا سمجھ نہیں آیا. کیونکہ دیکھیں ہضم بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی چیز, اگر ہو رہی ہے تو, اگر وہ چیز
آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہے اور دکھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں انہوں اپنا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آگے سے ہو کے بھائی آپ ہر کسی کی اپنی اپنی کیفیت ہے, آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے. وہی تو ہوتا ہے نا. پھر اسی چیز پہ تو یہ دکانہ چل رہے ہیں نا آج کل ساری دنیا میں. ایسا کوئی پیر فقیر نہیں ہے جو اپنے آپ کو کامل بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو معلوم. اور سب کے ناموں کے ساتھ بہت بڑے بڑے تخلصات ہیں, اور نام کے آخر میں بھی تخلصات ہیں, نام سے پہلے بھی تخلصات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اتفاق سے آج تک میرے کو جتنے ملے سارے کے سارے بہت بڑے ملے, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. چھوٹے نہیں ملے, چھوٹے کوئی بھی نہیں ملے میرے کو. میں بولتا ہوں اپنے آپ کو بھائی میں حقیر فقیر بندہ ہوں, قرآن کا خادم ہوں, آپ مجھ سے کچھ خدمت لینا چاہ رہے ہیں تو میں اویلیبل ہوں. چھوٹے کوئی نہیں ملے میرے کو. 2016 سے 2025 آ گیا, دیکھو 1 سال گیا تو 10 سال ہو جاتے. بین الاقوامی سطح پہ کام کر چکا ہوں. وزارت داخلہ دمام کی وزیر کی مسجد میں امامت کر چکا ہوں میں, ماشاء اللہ. وہاں کے جو پرنس ہے دمام کے, ان کے اکاؤنٹ سے مجھے سیلری آتی تھی. وہاں پر بھی یہی عالم تھا, سب اپنے آپ کو شیخ اکبر سمجھے ہوئے ہیں. شیخ اصغر کوئی نہیں ہے, اصغر کوئی نہیں ہے. تو پھر بات کرنے سے اور لوگوں کی جو کیفیات رہتی اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھائی انہوں بولنا کیا چاہ رہے ہیں اور بول کیا رہے ہیں اور دکھ کیا رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو وہ جو دکھتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے. چلیے تو ہم بالکل آف ٹاپک ہو گئے, لیکن تو آپ, مجھے بڑی اچھی یہ بات لگی کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ڈائٹ پلان ہو گیا, اگر آپ روزہ رکھ کے آپ بالکل یعنی کچھ اور نہیں کر رہے, اپنے اخلاق میں آپ چینجز نہیں لا رہے. تو اب تھوڑا سا اہتمام ہونے لگا ہے کہ روزے داروں کے لیے نا زندگی تھوڑی سی اسلامی ممالک میں یا اسپیشلی پاکستان میں کہنا آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ اس طرح, اور وہ لوگ یہاں پہ بھی جب آتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا روزہ ہے, یا یہ 1 مہینہ ہم کام پہ نہیں آئیں گے, یا یہ 1 مہینہ جو ہے ہم رات کی شفٹ لگائیں گے. چلو رات کی شفٹ لگا رہے ہو, کام پہ آ رہے ہو, صحیح ہے, ٹھیک ہے. نہیں بھی آ رہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطالبہ کرنا صحیح ہے؟ اور پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاف ڈے ہو گیا اور سارے ریسٹورینٹس بند کر دیے. اسٹڈیز پہ بھی آتا ہے اس کا. جی اسکولز بند ہو گئے, اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں اور ریسٹورینٹس بند کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیچاری پریگننٹ خاتون ہے, یا کوئی عورت ہے جو نہیں روزے رکھ پائی, یا کوئی بوڑھا ہے جو نہیں روزے رکھ پایا, یا پاکستان کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں, اقلیتیں ہیں, انہوں نے کچھ کھانا پینا ہے, تو بیچارے کہاں سے کھائیں. یا کوئی مسافر ہے جو جا رہا ہے, اس کا روزہ نہیں ہے, مسافر پہ روزہ نہیں ہے, صحیح, تو مریض پہ روزہ نہیں ہے, مریض پہ روزہ نہیں ہے, مسافر پہ روزہ نہیں ہے, قرآن کہتا ہے یہ. تو اب آپ نے ریسٹورینٹس بند کر دیے, کھانے پینے کی جگہیں بند کر دیں, اور لا بنایا بھائی آپ نے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ کیونکہ میرا یہ سوال ہے, میں جس گھر میں پلا بڑھا ہوں, یا ہمیں جو سکھایا گیا وہ یہ سکھایا گیا کہ بھائی رمضان آئے روزہ رکھو, جو تمہاری روزمرہ کی زندگی ہے کام کاج اس کو اسی طرح رکھو. اب میں بیچارہ میرا بزنس پارٹنر, وہ ہم دونوں رمضان کے اندر روزوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں بولتے یار وہ رمضان آ گیا, حالانکہ ہمارا اپنا بزنس ہے, ہم یہ نہیں بولتے یار رمضان آ گیا چلو کسی اور کو دے دیتے ہیں کام. بھائی آپ کی عبادت, آپ کا روزہ مقبول ہی تبھی ہے میرے خیال سے کہ آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ روزمرہ کی زندگی افیکٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ نے ابھی بتایا کہ مسافر ہے اور مریض ہے, بھائی ان کا کیا اگر آپ قانون بنا دیں گے؟ تو قانون تو مت بناؤ. کوئی 1-2-4 ریسٹورینٹ والے کھلا رکھتے ہیں یا وہ کاروبار کرتے ہیں, تو اس پہ کوئی قانون وغیرہ, جہاں تک نظریہ جاتا ہے کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اب رہی بات دوسری کہ لوگ جو کھانے پینے کے شوقین ہیں وہ حضرات تو ہوٹل سے کھاتے ہیں. ان کے گھر میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ عید بارات یا میت یا ڈولے پہ ڈولا اس پہ چولہا سے لگتا ہوگا. بقیہ جو عوام ہیں, عام عوام ہیں, وہ لوگ تو کھانا پکا کر کھاتے ہیں گھروں میں. لیکن میں ایک بات یہاں پر بالکل بولنا پسند کروں گا کہ پاکستان میں ہو یا پھر کوئی اور ملک ہو یا ہندوستان میں,
یہ قانون نہیں آنا چاہیے، یہ قانون کو نافذ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مسافر اور جو مریض حضرات ہیں ان کو کوئی تکلیف ہو، کیونکہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ مسافر پہ اور مریض پہ روزہ فرض نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اگر یہ پاکستان ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ دن میں ہوٹلیں بند اور رات میں وہ سارا کچھ چلے گا، سحری ہونے کے بعد بند ہوں گی ہوٹلیں، ایسا تو دیکھیں میں تو کہوں گا کہ رمضان کے 24 گھنٹے آپ ہوٹل کھلی رکھیں. بالکل بزنس بھی ہے اس میں. غیر مسلم جو ہے، جو ہندو لوگ ہیں، دوسری اقلیاتی والے جو لوگ ہیں، وہ آپ کے ہوٹل میں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہندو حضرات مسلمانوں کی ہوٹل سے کھانا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہے ہوٹل مینجمنٹ کرے ہوئے ہیں، میرے اور 2-3 دوست ہیں ان کی ہوٹلیں ہیں حیدرآباد میں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہندو آدمی ہماری ہوٹل سے کھانا کھاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی قسم کا یعنی کہ جل وغیرہ یا کچھ اور قسم کا ہم جھڑکتے نہیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور ہم صاف ستھرا کھانا بناتے ہیں، وہ ہمارے سے مطمئن ہیں. تو ہندو جو لوگ ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل مسلمانوں کے ریسٹورنٹس میں ہیں. نہیں، اگر دیکھیں، اگر میں دوست سے بھی میرا یہی آرگومنٹ ہوا تھا کہ بھائی اگر آپ کا روزہ یا اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر کسی سامنے اگر آپ کے کوئی کھانا کھا رہا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کا دل چاہے گا کہ میں روزہ توڑ دوں، یا کیونکہ رول اپیرنٹلی اس لیے آیا تھا کہ بھائی روزے دار کا دل نہ خراب ہو کہ اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اللہ تو یعنی اگر آپ کا روزہ یا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آگے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہو سڑک پہ، تو پھر تو مسئلہ آپ میں ہے، لوگوں میں نہیں ہے. یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کی کمزوری ہے 100%. تو پتہ نہیں یہ لا میکرز جو بھی تھے فی الحال کیا سوچ کے انہوں نے یہ لا بنایا تھا، بٹ چلیں اب آگے آپ کیا کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کراچی میں ہے یا نہیں، پنجاب کے اندر تو ہے. تو اچھا 2 شادی کرنے کا بھی لا آ گیا پاکستان میں. نہیں ہر آدمی کے اوپر 2 شادی کرنا ہے بول کے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ آنا چاہیے نا قانون. افواہ کیوں آنا چاہیے بھائی؟ کیوں پٹوا رہے ہیں آپ ہم لوگوں کو؟ یہ لا کیوں چاہیے آپ کو بھائی؟ پاکستان میں آنا چاہیے بھائی. کیوں آنا چاہیے بھائی؟ جس کسی سے ملتا ہوں پاکستانی سے وہ کہتا ہے کہ نکاح کب پڑھوا رہے ہو میرا. وہ بیچارے کی ہو نہیں رہی ہوگی نا، اس لیے کہہ رہا ہوگا. ہو چکی ہے بھائی. اچھا دوسرا، ہاں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. میں بھی ہر کسی سے ملتا ہوں تو حالانکہ میری شادی ہو چکی ہے، دوسری کب کر رہے ہو؟ ارے بھائی مجھے کوئی شوق نہیں ہے دوسری کرنے کا، مجھے اپنی بیوی بڑی پسند ہے، بڑی مشکلوں سے میری شادی ہوئی ہے ادھر. تو پتہ نہیں. بہرحال کئی لوگوں سے مل چکا ہوں یہاں پر، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے نکاح پڑھوانا ہے. ٹھیک ہے ضرور پڑھائیں گے. دوسرا نکاح یہ کیا ہے؟ پاکستان میں یہ قانون تو بھی نافذ کیا جاتا تو میں خوش ہوتا. کیوں بھائی؟ نہیں بس صحیح ہے، ایک شادی ایک ہی صحیح ہے بھائی. چلے ہم شادی کے ٹاپک پہ پتہ نہیں کیوں آ گئے. مجھے یہ بتائیں، فی الحال رمضان میں بڑے شادی ہال بزی چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو رمضان میں شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو کوئی فضیلت ہے رمضان میں شادی کرنے کی؟ نہیں کوئی فضیلت نہیں ہے. شادی ہے، شادی ہے بھائی، کسی بھی مہینے ہو جائے، کسی بھی مہینے میں کریں. لیکن محرم میں تو نہیں ہو سکتی. نہیں محرم میں نہیں کرنا چاہیے شادی. نہیں بہت سے لوگوں نے کی ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ کیا بولیں، وہ بھی لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں شادی ہال بڑے سستے مل جاتے ہیں، کر لو. محرم میں شادی نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس کے بالکل اگینسٹ ہوں فی الحال. بالخصوص محرم کے وہ 10 دن، بالکل جن دنوں میں مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ پانی کے لیے ترسا، اس مہینے میں تو نہیں کرنا چاہیے. ان کی وجہ سے آج ہمیں توحید، رسالت، دین، عقیدت ہم تک پہنچی، ورنہ اس زمانے کے عیاش تو ختم کر چکے تھے دین کو. واہ بالکل. علامہ صاحب تھوڑا ایموشنل ہو گئے. فی الحال آپ کا نام مصطفیٰ علی صدیقی، ماشاء اللہ خوبصورت نام. میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ میں ایک نوبل فیملی سے میرا تعلق ہے حیدرآباد شہر میں، اور ہمارے سارے خانوادے والے نام کے آخر میں یار خان لکھتے. یہ یار خان در حقیقت وہ حیدرآباد میں جو 7 نظام کام کیے، وہ 7 نظاموں نے تخلصاً یار خان کہہ دیا میرے داداؤں کو. تو وہ لوگ سارے اپنے ناموں کے ساتھ یار خان لگا لیے. جب میں جامعہ نظامیہ میں پڑھا، میں دیگر اور اللہ والوں کی صحبتیں جو کچھ حاصل ہوئی،
ان میں بیٹھا تو میں بولا بھائی یار خان تو دنیا دار بادشاہ دیے تھے نام، ہمارا نام تو صدیقی، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، تو اس کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. بے شک. اور علی تو ایسا نام ہے کہ بس آپ سمجھ لیں وہی محبت ہے جو مصطفیٰ صلاۃ و تسلیم کی ذات میں کامل بناتی ہے. صدیقیت تو اپنی جگہ ہے، سچائی تو ہونی چاہیے. میں ایسا بتاتا ہوں، میں صدیقی ہوں، میں سچا ہوں، مولا علی کا چاہنے والا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور اتنا چاہنے والا ہوں مولا علی کو کہ میں علی کی ذات سے مصطفیٰ کو پانے والا ہوں. سبحان کن تو اللہ. مولا ہو فہذا علی المولا. اچھا یہ آپ نے ماشاء اللہ ایک لڑی جوڑی. اسی طرح ہماری ایک فی الحال پتہ نہیں آپ کو جب بھی یہ مجھے ملتے ہیں یہ مجھے کہتے ہیں یار یہ آپ کے یہاں کراچی سے اتنے نمونے کیوں اٹھتے ہیں. تو وہ ایک اٹھے، انہوں نے وہ گھڑی پہ بات کی کہ یہ گھڑی میں پہلے 11 دیکھیے آپ نے وہ ویڈیو پھر 12 اور پھر 1 کیوں بچتا ہے. بیچارے بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی وہ ہجوم ہوتا نا سبحان اللہ کہنے والا وہ بیٹھا ہوا، وہ بھی کیوں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی کیوں 11 12 1 بجتا ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ 11ویں والا 12ویں والے سے ملائے گا اور وہ 12ویں والا 1 سے ملائے گا، احدن صمدن سے ملائے گا. اور نیچے سارے بیچارے بچے کو سمجھ نہیں آیا سبحان اللہ کر رہے ہیں. یار کوئی سینس ہے؟ اب ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی ہیں، اب 11 12 اور 13 بن جاتا ہے. اور میں تو 11 12 13 کا قائل ہوں کہ بھائی 11ویں والا 12ویں والا 13ویں والا 13 رجب والا، ٹھیک ہے. تو یہ نہ سر ہے نہ پاؤں باتیں کرتے تھے. فی الحال ان سب کو سائڈ پہ کریں. مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ قرآن کا نزول رمضان المبارک میں ہی ہوا تھا؟ یہ تو پتہ ہی ہے، لیکن کب ہوا تھا؟ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک خاص رات میں، اور وہ رات ہے 15ویں شب شعبان. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اور اس رات میں مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ، میں میرا سمجھ نہیں پایا. 15 شعبان کو قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر. او سبحان اللہ. اچھا یہ سمجھا دیا آپ نے. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر. اور جو ہمارے اسلاف سے جو میں سیکھا سنا وہ یہ ہے کہ قرآن پھر وہ آسمان سے آہستہ آہستہ نازل ہوا حضور صلاۃ و تسلیم کی ذات اقدس پہ 23 سالہ زندگی میں. تو جو قرآن جو نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، یہ لوح محفوظ سے سیدھا نہیں آیا. یہ لوح محفوظ سے ایک جگہ نازل ہوا اور پھر وہاں سے وہ سارا قرآن 23 سالہ زندگی میں نزل بہ روح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضور صلاۃ و تسلیم پہ وہ قرآن کو بھجواتا تھا. اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جبرائیل قرآن لاتا ہے، جبرائیل قرآن پڑھاتا ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. قرآن جبرائیل لے کر آتا ہے، بات صحیح ہے. علی قلبک بلسان عربی مبین، قرآن کیا ہے؟ رسول کریم صلاۃ و تسلیم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا. تو پھر جبرائیل کیسے لے کے آ رہا؟ اعلیٰ قلبی کا بلسان عربی مبین. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی کوٹ کر رہا ہے کہ عربی زبان میں آیا ہے. عربی زبان فرشتہ نہیں جانتا، وہ تو پھر فرشتہ ہے جبرائیل. کئی انبیاء اور رسول کی خدمت میں رہ چکا ہے. جبرائیل پوچھتا ہے حضور صلاۃ و تسلیم سے یا رسول اللہ ما معنی کاف ہا یا عین صاد. یا رسول اللہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں اے جبرائیل میں سمجھ گیا، مجھے پتہ ہے اس کا معنی، لے کر آنے والے کو نہیں معلوم، جس کے قلب پر. تو لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو یہاں پر صاف کروں، کلیئر کروں کہ جبرائیل صرف اور صرف ایک پوسٹ مین کی طرح حضور صلاۃ و تسلیم کی خدمت میں آتے. جب رسول اللہ کے پاس وہ قرآن پڑھتے، رسول اللہ پھر وہ قرآن دہراتے،
تو پھر جبرائیل سوال کرتے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا معنی ہے. رسول اللہ مسکراتے اور فرماتے اے جبرائیل میں اس کا معنی سمجھ گیا. اچھا یہاں پہ دو سوال میرے آپ سے بن رہے ہیں. سوال پہلا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, دنیاوی اگر اس سے کہا جائے تو نہیں لکھ پڑھ سکتے تھے, تو ان کو کیا کہیں گے؟ قرآن پھر کس طرح یہ لوہے قرآنی پہ جو کیا بولتے ہیں لوہے محفوظ پہ جو یہ لوہے قرآنی جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے حامیم کاف صاد کے معنی, تو وہ جانتے تھے جو شاید کوئی نہیں جانتا. تو امی بولتے ہیں نا اس کو امی, ہاں جی, عربی زبان میں. امی کا ایک ایسا بھی معنی آتا ہے جو کسی سے نہیں سیکھا ہو, جو کسی ان پڑھ گوار نہیں, استغفر اللہ اعوذ باللہ, ان پڑھ گوار نہیں. الامی کے معنی یہ بھی آتے ہیں رسول اور نبی کی ذات کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, عوام الناس کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے الامی استعمال کیا گیا. کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلاۃ و تسلیم کی ذات کو اللہ تعالیٰ ایسے اجاگر اور ایسے روشن فرمانا چاہتا تھا مکہ میں اور دیگر اور مقامات پر کہ ایسا میرا رسول ہے جو کسی سے نہیں سیکھا. سبحان اللہ. اگر رسول اللہ کوئی بڑے ادیب ہوتے, عربی زبان کے بڑے جاننے والے ہوتے, تو عربستان کے لوگ تو پہلے بولتے کہ یہ تو عربی زبان سیکھے ہیں, یہ عربی کے ادیب ہے, بڑا مہارت رکھتے ہیں عربی زبان میں, اس لیے یہ اپنی طرف سے قصیدے سنا رہے ہیں. بالکل. الامی کا معنی آتا ہے کہ کسی سے نہیں پڑھا ہو, کسی سے نہ سیکھا, نہیں سیکھا ہو. ایسا امی جو کسی سے نہ سیکھا, نہیں سیکھا, اس کو پڑھانے والا, اس کو سکھانے والا صرف اللہ. اور جبرائیل بھی پڑھانے والے یا سکھانے والے نہیں ہیں. لوگ بولتے کہ جبرائیل آئے تھے پڑھائے تھے. ارے میرے بھائی, جبرائیل خود پوچھتا ہے ما معنی ھذا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے, یا رسول اللہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی, آپ مجھے فرمائیں, آپ مجھے ایکسپلین کریں. خود جبرائیل پوچھتا ہے رسول اللہ سے, اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل مجھے معلوم ہے اس کا معنی, اور جبرائیل خاموش ہو جاتا. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ قرآن اترا, علی قلبک بلسان عربی مبین. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید کی آیت ہے. ہاں. اور پھر قرآن میں ہی ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اگر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریشہ ریشہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو پھر میرے خیال سے صاحب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر اب بات ہونی چاہیے کہ ان کا قلب کیا تھا کہ قرآن نازل ہوا. اور صحیح ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب میں سورہ حشر میں, لو انزلنا, اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے, هذا القرآن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آیت کو یا یہ قرآن کو یا اس آیت کو علی جبل کسی پہاڑ پر, لرأیتہ تو تمہیں دیکھنے میں ملتا, خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, وہ جو پہاڑ ہوتا جس پہ ہم اگر اس کو نازل کرتے تو وہ پہاڑ کے ریشے ریشے ہو جاتے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے آپ سمجھیں آپ. سبحان اللہ. کتنی مضبوط اور کتنی قوی اور کتنی روحانیت والی اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ ذات ہے. دیکھیں آپ. اچھا ابھی ہم قرآن کے ٹاپک پہ ہی ہیں اور قرآن آیات آپ نے ماشاء اللہ پڑھی. میں اس دن پڑھ رہا تھا قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, پھر اسی طرح کہا گیا ہے لیکن وہاں پہ لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے. تو لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ کیا ڈفرینس ہے؟ لیلۃ المبارکہ وہ رات ہے جو ہمارے یہاں اہل السنہ والجماعت کے نزدیک جس رات میں ہم لوگ عام زبان میں کہتے ہیں کہ جگنے کی رات, 15ویں شب, فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پھر رات میں عبادات کرتے ہیں, قبور کی زیارت کرتے ہیں جا کر, ٹھیک ہے.
اور اس رات کی برکتیں، اس رات کا موضوع الگ ہے، ٹاپک الگ ہے، بالکل. کانسیپٹ الگ ہے. لیلۃ القدر وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے پر لیلۃ القدر ملی ہے. ہمارے خواجہ سرکار فرماتے ہیں لیلۃ القدر بھی کم ہے اپنی قدر میں رسول کریم صلاۃ و تسلیم کی ذات کے آگے. لیلۃ القدر بھی کم ہے، اس کی قدر میں کم ہے ہمارے رسول کریم صلاۃ و تسلیم کی ذات کے آگے. سبحان اللہ. تو اب قدر کیا ہے؟ قدر کو دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قدر کو بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کو بتانے والے، خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے جوڑنے والے رسول کریم صلاۃ و تسلیم ہیں. تو آپ کی ذات سمجھ رہے ہیں نا آپ، بے شک. کیا عظیم ذات ہوگی آپ کی. تو قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے. اب آپ کا سوال ہے لیلۃ المبارکہ کیا ہے اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ بالکل. لیلۃ المبارکہ میں بھی قرآن نازل ہوا، پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن کو رسول کریم صلاۃ و تسلیم کے قلب اطہر پر نازل کرنا شروع کیا گیا تھا. یہ جب غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تب کی بات ہے. یہ تب کی بات ہے. شہر رمضان الذی، وہ رمضان کا مہینہ تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث کا مہینہ ہے، رسالت کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ ایک رات میں نازل کیا ہے رسول کریم صلاۃ و تسلیم پر. اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ ایسی ایک رات ہے، اس رات کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ الف شہر، یہ افضل ہے 1000 مہینوں سے. خیر ہے اس میں، افضلیت ہے 1000 مہینوں کے اوپر یہ فضیلت رکھتی ہے، اس سے زیادہ. تو یہ کون سی ہے؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں اور یہ تلاش کرنی ہوگی آپ کو. در حقیقت حضور صلاۃ و تسلیم یہ فرما دیتے، لیکن اس میں مشیت اللہ تھی، اللہ کی مشیت تھی. تو پھر وہ یعنی کہ رسول کریم صلاۃ و تسلیم نے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا. تو ہمیں ان 5 راتوں میں رمضان الکریم کو تلاش کرنا چاہیے. لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. جی، لیلۃ القدر اس مبارک رات کو تلاش کرنا چاہیے. اور ایک بات یہاں پر کہہ دوں میں، جو حضرات ہلال کمیٹی، جو کمیٹی چاند کی تاریخ کو الاؤنس کرتی ہے، اس کے خلاف چلے آتے ہیں. کوئی ایک دن پہلے رمضان کی تراویحیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک دن کے بعد پڑھ رہے ہیں، کوئی 2 دن کے بعد پڑھ رہے ہیں. ایک ہی ملک ہے بھائی. تو ان کے لیے میں یہ بات بتانا چاہوں گا، در حقیقت آپ امت کو ایک بہت بڑے نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ آپ نے پہلی تراویح پڑھ لی، آپ کے حساب میں 21ویں رات مس ہوگی، آپ 22ویں رات کے دن جگیں گے، یا آپ پھر ایک دن پہلے جگیں گے. آپ پورا عشرہ ہی جگ لیتے ہیں، تو یہ کر لیں. 5 راتیں جو ہیں وہ راتیں تو آپ سے ایک نہ ایک ہو رہی ہے نا، ایک نہ ایک تو یعنی کہ آپ امت کو محروم کر رہے ہیں ایک عظیم نعمت سے. بات بولنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جو حضرات کمیٹی کے، ہلال کمیٹی کے خلاف جاتے ہیں، یا پھر ایک دن پہلے رمضان کرنے کے جو شوقین ہیں، ایک دن پہلے عید کرنے کے جو مزاج رکھتے ہیں، وہ حضرات در حقیقت کئی ہزار مسلمانوں کے جو اعمال ہونے ہیں، اچھے اعمال جو ہونے ہیں، اچھا ان کو جو ملنا ہے، وہ ضائع کروا رہے ہیں، وہ آپ ضائع کروا رہے ہیں. اچھا حضرت، میرا اس پہ ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ وہ جو چاند ہے اس کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھو، یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ کیا ہے؟ کوئی چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، یہ حدیث ہے؟ اچھا، فقہا کے نزدیک ایک قاعدہ ہے، حدیث نہیں ہے یہ، حدیث بھی ہو سکتی ہے لیکن
فقہا کے نزدیک کیا قاعدہ ہے، اگر آپ وہ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی. فقہا بغیر حدیث بغیر قرآن کے بھی بات نہیں کرتے. اچھا. فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چاند دیکھا اور وہ شریعت کا پابند ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، کھلی آنکھ سے دیکھا، بند آنکھ سے دیکھا، دونوں آنکھوں سے دیکھا، دوربین لگا کے دیکھا، وہ چھوڑ دو آپ. شریعت کا پابند ہے آدمی، ظاہر میں چہرے پہ داڑھی ہے، شریعت کا علوم رکھتا ہے، کرتا پاجامہ پہنتا ہے، نماز کا پابند ہے. اگر ایسا شخص اگر آ کر گاؤں میں کہیں کہ میں نے چاند کو دیکھا، تو اس کی بات کو مان لیں، اس کی بات کو مان لیں. اب جو دیگر حضرات ہیں ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پہ عام مسلمان جو محلے میں رہتے، عام جو لوگ رہتے، یا علوم شریعہ سے جو لوگ واقف نہیں رہتے، اگر وہ آ کر کہیں گے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو ان کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. اوکے، سمجھ گیا میں. یہ فقہا کا قاعدہ ہے. یہ فقی جو حضرات ہیں انہوں نے جو قلم بند کیا ہے وہ یہ ہے کہ علوم شریعہ کا آدمی علم رکھتا ہو، اس سے معرفت ہو، اس سے وابستگان ہو، اور شریعت کے اوپر گامزن ہو آدمی، یعنی کہ شریعت کے اوامر کا پابند ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ زکوٰۃ کا آدمی پابند ہو. نہیں، میرا یہ جو سوال ہے کہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. پہلے تو لاؤڈ اسپیکر پہ میرے خیال سے اذانیں بھی حرام تھیں، تو اب تو ہر کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دیتا ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اب سب مانتے ہیں کہ نہیں یار یہ ترقی ہے. تو اب اگر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ یار چاند کی برتھ کب ہوگی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ یہاں پہ بہت سارے ایم پیز ملے، مسلمان ایم پیز ملے جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عید کی چھٹی آپ مسلمانوں کو دی جائے، لیکن آپ لوگوں کا دن نہیں پتہ ہوتا کہ کس دن عید ہوگی کس دن نہیں ہوگی، آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا. تو اس طرح تو ہم پبلک ہالیڈے نہیں اناؤنس کر سکتے، ہمیں پورے سال کی کرنی ہوتی ہیں. حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو جو بڑی میجورٹی ہے، جو حقیقت میں جو حضرات جو بتاتے ہیں اس پہ تھوڑی تفتیش کر لینی چاہیے. اور اگر اتنے مہربان ہیں یہاں پر تو پھر وہ چھٹی کا اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہیے. تو آپ ڈیٹ تو ایک تو بڑی جماعت کیا ہے وہ دیکھو نا، بڑی جماعت کیا کر رہی ہے. بڑی جماعت تو سعودی کے ساتھ کر رہی ہے نا. اچھا، سعودی کے ساتھ کر رہی ہے. تو پھر سعودی کا جو بڑا مفتی ہے، مفتی دیار، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں آپ وہاں کے قاعدے کو مانو. وہ یہ نہیں کہتا کہ سعودی کے چاند کو مانو. وہ یہ نہیں، تو کہتا ہے. میرا تو آپ سے سوال ہے کہ اگر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند کا کون سا دن ہے، آج کون سا فل مون ہوگا یا کریسنٹ کا کون سا دن ہے، تو آپ کو نہیں لگتا؟ کیونکہ اب میں نے سنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں پورے سال کے کیلنڈر آنے لگے ہیں، یہ لونر کیلنڈرز بھی، جو پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ کون سا چاند کی کیا ڈیٹ ہوگی اس دن. تو آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ہمیں بھی اب اس طرح آ جانا چاہیے؟ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بر صغیر والے ابھی تک اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، یا کچھ مڈل ایسٹرن کنٹری ہے. بعض فقہاء ایسا قلم بند کیے ہیں کہ یہ قدرت کا ایک کھیل ہے، چاند کا نظر آنا نہیں آنا، 29 ہونا یا 30 ہونا. تو اس میں علم رکھتے ہوئے، علوم السما، آسمان کا علوم رکھتے ہوئے اپنی رائے کو رکھیں، لیکن اس کو آپ مسلط نہ کریں. علماء کہتے ہیں کہ کشادگی رکھو اس میں. ہو سکتا ہے کہ 29 ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ 30 ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں میاں نہ روی، نہ بالکل سائنس کو مان لو، نہ بالکل عام جو لوگ گلیوں میں پھرتے ہوئے کہہ دیں کہ چاند ہم نے دیکھ لیا اور آپ شروع ہو گئے. لیکن دیکھیں، وہ بات بالکل صحیح ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ پتہ نہیں ہوتا تھا 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اب میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے 29-30 کا. جو ناسا یا سائنس جو پریڈکٹ کرتی ہے وہ میجورٹی رائٹ ہی پریڈکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اوکے، دیر از اے چانس کہ وہ غلط پریڈکٹ ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہوتا ہے. تو آپ کو میرا اس جو سوال ہے کہ یہ نہیں لگتا کہ ہمیں اب نئی چیز اڈیپٹ کر لینی چاہیے کہ نہیں یار ٹھیک ہے، پہلے ہوتا تھا کہ نظر آیا آسمان پہ، دیکھا آپ نے رات میں کہ ہاں بھائی چاند آ گیا ہے یا نہیں آیا، اور آپ نے پھر اس سے اعلان کیا کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے. اب تو چاند نظر آنا یا نہ آنا وہ تو اب سیٹلائٹ اور وہ ساری چیزیں اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہو. آپ پریڈکٹ نہیں، آپ بتا سکتے ہو
معمولی امت کے لیے آسانی ہو جائے گی. ساری جو امت ہے وہ ایک دن عید منا رہی ہوگی. معمولی طور پہ ہم یہاں سے نکل کے تھوڑی دور تک بھی جا رہے ہیں تو یہ میپ بتا رہا ہم کو کہ ہم 15 سے 20 منٹ میں جائیں گے یا پھر ہم اتنی دیر میں جائیں گے. لیکن کبھی کبھی اس کی بھی پریڈکشن غلط ہوتی ہے. کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ٹائم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو پریڈکشن کرتا ہے میپ وہ غلط ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں علوم السماء جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس کا علم بہت کم حضرات کو ہے. تو اس کے اندر بالکل ایک مکمل رائے بنانا اور بالکل کسی پہ تکیہ کر لینا, بھروسہ کرنا ناسا پہ یا پھر کوئی اور ایسی کمپنی پہ, میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ صحیح نہیں ہے. ہاں ان سے مدد لیں, ان کے پاس علم ہے, ان کے پاس نالج ہے, آپ ان سے مدد لیں ان سے, لیکن مکمل طور پہ ان کے اوپر تکیہ کرنا 99% اگر ٹھیک ہے, اگر 1% بھی اگر انہوں غلط ہوئے تو ویری گڈ. تو سر چاند ویسے ہماری پراپرٹی تو نہیں ہے چاند, لیکن ہمارے لیے کافی چاند ہمارا ہی ہے. نہیں چلے قرآن میں آیا ہے نا. اچھا مصطفیٰ صلاۃ و تسلیم کا نور ہے تو چاند ہمارا ہوا نا. اچھا ماشاء اللہ. لیکن چاند اگر دیکھا جائے تو ہمارا کافی چاند سے لینا دینا ہے. ہمارا پورا جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ چاند پہ چلتا ہے. تو ہمارے تو جو یہ عالم دین تھے, جو دین کی خدمت کے لیے جو لوگ تھے, ان کو یہ اسٹرانومی کو کافی پروموٹ کرنا چاہیے تھا. ناسا آج گوروں کا ہے, ویسٹرن ورلڈ کا ہے, چائنا اس میں کام کر رہا ہے. مسلمان کوئی کام ہی نہیں کر رہے چاند اور یہ سائنس اس چیز کو لے کے. اس کے بعد پہلے تو ہم بولتے ہیں بھائی یہ ہمارے خلاف ہیں, یہ ان کی سازش ہے, مسلمان ورلڈ میں جو بھی غلط ہو رہا ہے ان کی سازش ہے, ان کی سازش ہے. اس کے بعد چاند کی پروڈکشن کے لیے ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ناسا پلیز ہمیں بتاؤ کہ چاند کب ہوگا. تو بھائی خود کچھ بناؤ, کیوں نہیں بنا رہی ہے؟ نالج ہونا ہے نا. مسلمان جو حضرات ہیں رمضان جیسے مہینے کو گوا دیتے ہیں کھا کے پی کے, افطاریوں میں اور سحریوں میں, گھومنے پھرنے میں. آپ خود ابھی بتا رہے تھے کہ جاب سے ایک مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں, اسکولز بند ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے رمضان. علم کے لیے تو جد و جہد اور کرنا ہے نا. اور علم میں سب سے پیچھے آج مسلمان ہیں. آپ ہر طبقے میں جا کر دیکھیں, آپ مسلمان سب سے پیچھے ہے. یہودی اور نصرانی آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے کیونکہ وہ لوگ علم کو ترجیح دیتے ہیں. اب تو انڈینس بھی بہت آگے آ گئے. انجینئرنگ جو ہے, انجینئرنگ آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے وہ انڈیا میں بہت مشہور ہے. میں ایک پاکستان کے ایک بڑے انجینئر سے ملاقات کیا تو مجھے بہت اپریشیٹ کیے. بولے یار آپ کا انڈیا, کیرلا بالخصوص جو ہے ساؤتھ کا, اور بنگلور جو ہے وہ آئی ٹی میں سب سے آگے ہے. سب سے آگے. گوگل کا سی او انڈین ہے. دیکھیں آپ تو محنت کریں, آپ کو حاصل ہوتا. آپ سر لیکن میرے خیال سے سونے میں اور افطاریاں کھانے میں یار یہ گھومتے پھرتے ہی آپ زندگی آپ ختم کر رہے ہیں آپ, اور آپ بس سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے. تو مسلمان کمیونٹی کے لیے آپ کیا کریں, آپ اپنی عوام کے لیے کیا کریں, جانے دو وہ سب چھوڑ دو. اپنے محلے والوں کے لیے کیا کریں یہ بتاؤ. یا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کے نواسے کو ہی اس طرح ذبح کرتے شاید اس کے وہ تو ایک بہت اوپر کی بات ہے نا. ہاں لیکن اگر اس کے اوپر ذلت اور رسوائی شاید ہمارے رات نکل جائے, لیکن ہمارے شاید اب اس میں نصیب میں ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. ہاں یہودی اور نصرانی یہی تو بول کے ٹونٹ مارتے, تم مسلمان تمہارے رسول کے نواسے کو تم لوگ ہی شہید کرے سو ہے بولتے وہ لوگ. ان کے پاس نالج بہت ہے, ان کے پاس آپ یقین بہت نالج ہے, ان کے پاس قرآن کی نالج ہے, ان کے پاس مصطفیٰ صلاۃ و تسلیم کی سیرت کی نالج ہے, ان کے پاس ایون کیمپینین آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نالج ہے ان کے پاس. میں ایک عیسائی عورت سے بس میں ملا تھا, میں جب نیا آیا تھا تو میں بس سے ٹریول کر رہا تھا.
میں بس میں بیٹھ گیا, میرے بازو کی عیسائی عورت آ کے بیٹھی. اب میں نہیں بول سکتا میں مولانا ہوں, میرے بازو سے اٹھو. بیٹھ گئی وہ پوچھی نام کیا ہے, میں بولا مصطفیٰ. تو کہنے لگی مصطفیٰ, میں بولا یس. تو کہنے لگی یور پروفیٹ نیم مصطفیٰ. حالانکہ محمد بہت مشہور ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, یہ نام بہت فیمس ہے. وہ کہنے لگی مصطفیٰ یور پروفیٹ نیم مصطفیٰ. بولا ہاں. بولا اور بھی نام تھے ان کے, حامد, محمد, احمد, قاسم, سب بولنے لگی. سبحان اللہ. میں بولا بڑا تعجب کرا, میں بولا تم نے کہاں سے سیکھا یہ سارا کچھ؟ مجھے کہتی کہ میں بکس پڑھتی ہوں. مسلمان قرآن نہیں پڑھ سکتے میرے بھائی. بالکل. یاسین پڑھا تو میں مسجد کو آئے تو, یعنی میں بھی ابھی یہاں پر آیا, وہ بچہ قرآن کلاسز لے رہا ہے یہاں, ٹھیک ہے, میں ایک موصوف سے ملاقات کی. نہیں میں نے اس بچے کو بولا اماں پارا کی صورت تھی, میں نے چل پڑھ کے دکھا, اتنا اٹکا اتنا اٹکا اتنا اٹکا. میں نے استغفر اللہ. آپ کو پتہ ہے, آپ کو معلوم ہے نا, ہر گلی میں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے. ایک شیخ اکبر میرے پاس آ گئے. اچھا ماشاء اللہ. تو مولوی پلس بدماش ہونا بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں. تو میرے کو ان کی باتوں سے اندازہ لگ گیا, اور انہوں میری جان نہیں چھوڑنے والے تھے. میں مسجد میں بچے پڑھتے تھے میرے پاس مغرب سے عشاء تک. میں بولا جا بیٹے یاسین لے کے آ. بچہ دوڑا جا کے یاسین لایا, میں ان کو دیا. آپ کی بڑی سنہری آواز ہے, اس میں میں یہ سنتا ہوں. وہ بمباری, وہ میزائلیں ڈال رہے تھے, وہ شیخ اکبر تھے وہ محلے کے. اس کے بعد انہوں قرآن رکھ دیے, یاسین رکھ دیے. میں آپ سے بعد میں ملاقات کرتا ہوں بول کے جو گئے. 2-3 سال تک مسجد میں نہیں دکھے. سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ بالکل. ہمارے لوگ کھانے پینے, شادی, بارات, بچے, ہاں بچے, اور ہاں یہ بھی ایک ہے کون آگے, کون آگے. ہاں اچھا, کوئی آگے بڑھ گیا تو اس کو پکڑ کے نیچے بھی کھینچنا ہے نا بھائی. بالکل. یہ تو ایک حسد اور یہ جو ایک تعصب ہے, یہ شیطانی امراض ہے جو مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. عیسائی لوگ اپریشیٹ کرتے, عیسائی جو لوگ ہیں وہ لوگ اپریشیٹ کرتے. یہودی جو لوگ, میں یہودیوں سے دوستی کرا یہاں پہ, میں عیسائیوں سے دوستی کرا یہاں پہ, وہ لوگ بڑے اچھے ہیں, میرے سے بڑے اچھے اخلاق سے بات کرتے. وہ لوگ بہت اپریشیٹ کرتے. ان کے نبیوں کے بارے میں بولے, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے تو لوگ اپریشیٹ کرتے. وہ لوگ بڑا خلوص محبت سے ملتے. میں گھر گیا ایک یہودی کے, وہ اس کے گھر میں حلال کھانا منگوایا میرے خاطر. بالکل. وہ بولا کہ نہیں مصطفیٰ ہمارا حلال کھاتا, تو حلال منگاؤ. ساری فیملی سے انٹروڈیوس کروایا. تو ہمارے اخلاق دوسری قوموں میں چلے گئے. بے شک. ہمارے جو اکابرین جو محنت کیے, کیمیا کہاں سے نکلا؟ مولا جعفر صادق علیہ السلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے. آج اس کو کون پڑھا رہے ہیں کالجز میں؟ آپ جا کے دیکھو, انگریز پڑھا رہے ہیں. سر الجبرا ہم سے نکلا, ٹھیک ہے, اس کے بعد الگوریدم ہم سے نکلا, ارتھمیٹک ہم سے نکلا, ساری چیزیں ہم نے نکالی. اور پڑھا کون رہا ہے, اس پہ قابض کون ہے؟ یہ لوگ. وہی تو بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. تو ہم لوگ پڑھنے لکھنے کو چھوڑ دیے اور دوسرے کاموں کو ہم زیادہ افضل اور زیادہ ترجیح دینے لگے. اور میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ہر گلی میں شیخ اکبر ہے, ہر گلی میں ایک بابا ہے اور ان کی دکان چلتی ہے. جس دن شیخ اصغر مل جائے اس دن میں پریشان ہوں. اس دن آپ ولی کامل سے شاید مل جائے. کون ملنے والا ہے نہیں معلوم, پورے بڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, جتنوں سے ملا آج تک. اور ان کے جو چاہنے والے وہ لوگ تعارف بھی کراتے, بڑے عالم دین ہیں. اچھا, ابھی آپ نے یہ ان کا ذکر کیا شیخ اکبر کا جو یاسین نہیں پڑھ پائے, تو قرآن نہیں کسی کو یہاں پر ٹونٹ نہیں مار رہا ہوں میں. ہماری جو حالت ہے آج, میں وہ بتا رہا ہوں. بے شک بے شک بے شک. ہماری جو حالتیں ہو گئی ہیں, ہمیں ہماری خود کی کتاب پڑھنا نہیں آتا, اس سے زیادہ شرمندگی کا سبب اور کیا بنے گا؟ ہمیں ہمارے رسول صلاۃ و تسلیم کے اخلاق پتہ نہیں ہے. آپ کی فیملی ممبرز اہل بیت اطہار کون ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. اعوذ باللہ یار, ہم کئی کی محبت رکھتے ہیں, پھر میلاد پہ ہم گاڑیاں لے کر اسٹنٹیں مارتے رہتے ہیں گلیوں میں,
پھر ہم پٹاخے وٹاخے پھوڑ دیتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, ہاں پھٹے کپڑے پہن کر, وہ پھٹی جینس پہن کر, وہ تو پھر ڈی جے لگا کر ناچتے ہیں ساری رات. کیا بولے تو میلاد النبی. یہ میلاد النبی نہیں ہے, یہ آپ کے نفوس کے یہ امراض ہے, یہ آپ کے نفوس کے یہ امراض ہے. رمضان میں کہاں چلے جاتے آپ لوگ یار؟ مسجدیں ویران رہتی, تراویح میں 2 مصلے, 2 جو جانماز جو 2 صفیں ہوتی ہیں وہ نہیں بھرتی مسجدوں میں. آپ کھانے کا اعلان کر دو, اچانک مسجد بھر جاتی. نہیں اچھا پاکستان کے اندر ابھی بھی تراویح کا تھوڑا بہت کانسیپٹ الحمدللہ ہے کہ وہ اہتمام ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بیچارہ مؤذن اور سوری مؤذن بول رہا ہوں, امام جو ہے وہ جب 27ویں ختم پڑھا رہا تھا, 27ویں میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ اس دن ختم قرآن ہوتا ہے تو مٹھائی بٹتی ہے نا, تو سب سے زیادہ لوگ 27ویں کو ہوتے ہیں. تو مٹھائی کھاؤ, جلیبی کھاؤ, ہر ایک قسم کا. اللہ آپ کو سکھ اور آپ کو یعنی کہ اچھی غذا عطا فرمائے, لیکن اپنے حضور صلاۃ و تسلیم کے دین کے پابند بن جاؤ. بے شک قرآن سیکھو, حدیث پڑھو, روزوں کے پابند جیسا روزہ رہنا ہے ویسا روزہ رہو. نہیں اب میں اس بات کمپلیٹ کر لوں کہ وہ نا امام صاحب سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں دعا کے درمیان کہ بھائیوں رمضان کے بعد بھی مسجد کو اسی طرح آباد رکھنا, ٹھیک ہے, اور وہ نہیں ہوتی. میں تو باضابطہ بولتا ہوں میرے بیانات میں یہ بات بولا, میں اچھی بھی دکھی لوگوں کو, بات بری بھی دکھی. میں بولا مسجد کوئی سیزن نہیں ہے, رمضان کوئی سیزن نہیں ہے. جیسا کہ سیزن میں کوئی پھل آتے ہیں انڈیا پاکستان میں, پھر وہ پھل نہیں آتے. تربوز ہے جیسا کہ ہمارے پاس, اور کچھ پھل ہوتے ہیں, اناناس, انار ہے. یہ پھل کیا ہے, کچھ خاص موسموں میں ہی ہمیں ملتے ہیں انڈیا پاکستان میں, اس کے بعد وہ بازار میں سے غائب ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار آپ لوگ سیزن کے مسلمان مت بنو, آپ ہمیشہ کے مسلمان رہو. مسجد یہیں پر رہتی ہے, چوتھے آسمان پہ یا کوئی اور آسمان پہ مسجد نہیں جاتی رمضان کے بعد. مسجد یہی ہوتی ہے, امام یہی ہوتا ہے, مؤذن یہی ہوتا ہے, سارے یہی ہوتے ہیں, لیکن آپ حضرات رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. تراویح نفلی عبادت ہے, رائٹ, سنت مؤکدہ ہے. سنت موقع ہے. اور جمعہ واجب ہے. جمعہ واجب ہے, فرض نہیں ہے. فرض نہیں. اور ان میں زیادہ رش ہوتا ہے اور فرض نمازوں میں رش نہیں ہوتا. تو یہ امت کا مسئلہ سب سے بڑا شاید میرے خیال سے یہی ہے کہ واجبات اور سنت ہم ماشاء اللہ شاید کر رہے ہیں, داڑھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, فرض جو ہے نا وہ ادا نہیں ہو پا رہے امت سے. بہرحال تو ابھی جو آپ نے حضرت کا ذکر کیا کہ ان سے یاسین نہیں پڑھی گئی, تو تراویح میں میں نے اس طرح دیکھا ہے قبلہ کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا. ماشاء اللہ وہ فراری چلا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے وہ رکو سوڑا سجدے, پھر واپس اوپر سے کیا پڑھا کسی کو نہیں سمجھ آیا. اور لکھا ہوا ہے بہت باہر بڑا 10 دن ختم قرآن یا 2 دن ختم قرآن, 3 دن ختم قرآن. تو ایسی عبادت کا ثواب ملتا ہوگا کہ جس میں آپ کیا کہتے ہیں 320 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے قرآن پڑھ کے آگے نکل جاؤ. چلیں, اس کے 2 جواب ہیں حضور. پہلا جواب یہ ہے, جو عوام الناس پیچھے کھڑ کر قرآن سن رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے 2 سے 3 حافظ کم سے کم ہونے چاہیے. بات میں نزاکت ہے. اب جو حفاظ اکرام جس اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں نا, عوام الناس اتنی اسپیڈ سے قرآن نہیں پڑھتی. بالکل 100%. میں 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھتا ہوں الحمدللہ. یعنی کہ یعلمون, تعلمون, تعقلون, تفلحون سب سمجھ میں آتا, مخارج بھی پورے سمجھ میں آتے. ہا پڑھا تھا, ہا پڑھا تھا, سین پڑھا, سا پڑھا, کیا پڑھا, سب سمجھ میں آتا. لیکن میرے بعض حفاظ بھائی ایسے ہیں, سورہ فاتحہ کے بعد کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جی. تو میں ان کو بولنا پسند کروں گا, میرے بھائی آپ کی رفتار تھوڑی کم کریے. یقیناً طور پہ آپ میرے سے زیادہ جید حافظ ہیں, میں بول رہا ہوں, میرے سے زیادہ آپ بہت اچھا پڑھنے والے قرآن ہیں. لیکن پیچھے جو عوام الناس جو کھڑی بھی, وہ سال میں 1 دفعہ آتی قرآن سننے کے لیے. وہ لوگ کون سا آگے فجر میں بولنے والے امام صاحب روزانہ آدھا پارہ پڑھ کے سنائیے آپ, ہم لوگ کھڑتے. ایسا کوئی مسجد کا کوئی مصلی نہیں بولا ہوں گا, تاریخ گواہ ہے. تو آپ کیا کریے,
آپ میرے سے زیادہ جید حافظ قرآن ہیں، یقینی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں. آپ تھوڑی سی آپ کی اسپیڈ کو کم کریے، ایک 10-15 منٹ آگے ہو گیا، کوئی پرواہ کی بات نہیں. آپ لوگوں کو بولیے حضرات آپ لوگوں کو قرآن سمجھ میں آیا، سننے میں آیا، اچھا دکھا، چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں، میں کمفرٹیبل ہوں. شاید اس میں بیچارے ان کا جو 350 کلومیٹر کی اسپیڈ سے پڑھا رہے ہیں ان کا فرق، ان کا نقصان نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، ان کی اسپیڈ ہی ایسی ہے. ان کی اسپیڈ. کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ 6 مہینے کے اندر حافظ بنی ہے، ٹھیک ہے. اور میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ہوا، وہ حافظ ہیں ماشاء اللہ، وہ UK میں ہوتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے 4 سال لگ گئے یا پتہ نہیں 3 سال لگ گئے حافظ ہونے میں، ان کی کزن نے 1 سال کے اندر ہی کر لیا. وہ جس دن آپ نے پڑھا سبق اگلے دن سنایا، اس کے بعد آپ کو اگلا سبق ملا، آپ نے وہ سنایا یاد کر کے، آپ کا کوئی ریویژن نہیں ہو رہا اور آپ نے اس طرح یاد کر کے سنا دیا اور آپ کو جو ہے وہ حافظ کی سرٹیفکیشن مل گیا. تو شاید اس وجہ سے وہ 350 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ سناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یاد ہی 350 کلومیٹر کی اسپیڈ 350 کلومیٹر کی اسپیڈ سے کی ہے. تو جو حفاظ ہیں دراصل اوبیسلی ان کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ قرآن ان کے دل میں بسا ہے، ان کے دماغ میں بسا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں کیا حدیث ہے، حافظوں کے بارے میں اگر ہے کوئی تو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امام داود اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، من حفظ القرآن فاستحفظ فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 بيته كلهم قد وجبت لهم النار. رواہ ابو داود. جس کسی نے قرآن کو حفظ کیا، من حفظ القرآن فاستحفظ فأحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے بعد اس نے حلال کو حلال سمجھا اور حرام سے اپنے آپ کو بچایا. ٹھیک ہے، حلال کو اپنے اوپر قائم رکھا اور حرام سے دور رہا، آپ کو اپنی ذات کو اپنے نفس کو بچایا. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد والا جملہ جو ہے بہت اچھا ہے اس حدیث میں، اور میں کوٹ کرنا چاہوں گا اور حفاظ اکرام کو بولنا چاہوں گا کہ بھئی آپ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. وَشَفَعَهُ فِي 10 بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، اور وہ حافظ قرآن بروز محشر اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے کھڑ کر، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑ کر وہ ان 10 افراد کی سفارش کرا سکتا ہے، ان کو شفاعت دلا سکتا ہے جن کے اوپر قد وجبت لہم النار، جن کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی ہو، جن کے اوپر فیصلے ہو چکے ہو، فرشتے انہیں لے کر جا کر جہنم میں ڈال دیے ہوں. ایون وہ حافظ قرآن وہ 10 افراد کو اپنے خاندان کے واپس جہنم سے نکلوا سکتا ہے. امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. مولا علی علیہ السلام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رسول خدا صلوات و تسلیم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حافظ قرآن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس کی عزت کریں. رمضان میں جس طرح آپ اس سے خلوص محبت سے ملتے ہیں، رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی وہ حافظ قرآن ہی ہے، وہ امام مسجد ہی ہے، وہ مؤذن المسجد ہی ہے. ان کی عزت اور ان کی تکریم ہمارے لیے ایک، یعنی یہ سمجھ لیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا عزت والا مسئلہ ہے. ہمیں ان کی عزت ہماری عزت جیسی ہے، ہمیں ان کی عزت سمجھنی چاہیے. بالکل. تو اب اوبیسلی چلیں عربیوں کے لیے تو شاید پھر بھی آسان ہو حفظ کرنا، ہمارے ایسے لوگ جو نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، میرے سے ایک عربی بولا کہ تو حفظ کیسے کر لیا؟ ان کے پاس تو آپ نہیں ہے نا. وہ بولا کہ بھائی تم نے حفظ کیسے کر لیا؟ میں بولا میں روزانہ یاد کرتا تھا قرآن. تو مجھے بولنے لگا میں 12 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا قرآن مکمل نہیں ہوا. کوئی ڈفر عربی ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ کو ملا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس جو سلیبس ہے، ان کے پاس جو
سیمسٹر ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے اسکول میں. اچھا. جب بچے پڑھتے ہیں نا سعودیہ میں اور امارات اور قطر میں تو بچوں کو سورہ یاسین سے 30ویں پارے تک یاد دلاتے ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ الف لام میم پہلے پارے سورہ بقرہ سے شروع نہیں کرتے ان کے پاس جو سیمسٹر ہے وہ 30ویں سے ہوتا ہے, وہ یاسین شریف سے ہوتا ہے. اچھا یاسین سے ہوتا ہے. یاسین شریف سے سورہ ناس تک ان کو 12 تک یاد دلا دیتے ہیں. تھوڑا 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 کر کے یاد دلاتے ہیں. ٹھیک سمجھ ہے. گیا. اچھا تو کوئی آسان طریقہ بتائیں, کیونکہ جو بیچارہ اردو بولتا ہے یا ہندی بولتا ہے, کچھ اور زبان ہے, وہ کس طرح پھر حافظ بنے؟ کیا کیا پریپریشن ہو اس کی؟ آپ ماشاء اللہ جو کہ حافظ ہیں اس لیے. تو میری بات بولنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا. جی جی فرمائیے. ہر انسان ہر بچہ حفظ کے لیے نہیں ہوتا ہے. ایک بات ہاں, یہ تو clear رکھیں. میں اس کا چلتا پھرتا ثبوت ہوں. میرے اماں ابا نے مجھے بڑے اس سے ڈلوایا کہ حفظ کرے گا. میں تبارک نہیں قسمی اللہ تک میں نے پڑھ لیا تھا. 28 پارہ. ہاں کیونکہ پاکستان میں الٹا شروع کرواتے ہیں نا, اماں سے کرواتے ہیں, پھر تبارک اللہ زی, پھر قسمی اللہ, پھر قول فما خطبکم میں آ گیا تھا لیکن وہ نہیں ہو پایا. بس وہاں پہ میں کہا یہ میری بس ہو گئی ہے. اور اتنے جس ٹائم میں مجھ سے یہ 3 پیارے ہوئے تھے اس ٹائم میں میری ماشاء اللہ بس سسٹر آلموسٹ آدھا قرآن حفظ کر چکی تھی ماشاء اللہ. تو پھر وہ امی نے جب مجھے نکلوایا تو اس کو یہ آپشن دی گئی کہ چلو تم بھی اگر ختم کرنا چاہتے ہو, اس نے کہا نہیں میں کر لوں گی. تو ماشاء اللہ وہ حافظ ہے ہمارے گھر میں ماشاء اللہ. تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے ہاں, حافظ تو قرآن کی. میں بولتا ہوں میں وسیلہ بنا اس کو حافظ بنانے کے لیے. تو سب سے پہلے یہ جان لیں آپ کہ ہر کسی کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر کوئی بندہ حفظ کے لیے نہیں ہوتا. بالکل. اور بعض حضرات ایسے رہتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی بتا رہے تھے 6 مہینے میں اس نے حفظ کر لیا یا 1 سال میں حفظ کر لیا. تو ایسی کئی اسٹوریز میں سن چکا ہوں کہ بچے 2 سال میں قرآن کا حفظ مکمل طور پہ کر لیے. تو بعض حضرات کا ایسے دماغ ہوتا ہے. پھر تو وہی 12 سال والا لے لیں, سعودیہ والا. اس نے کہا بھائی تم نے کیسے یاد کر لیا پورا قرآن, میں پچھلے 12 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو قرآن مجید کو سب سے پہلے یاد کرنے کا ایک آسان میتھڈ, ایک طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نیا سبق یاد کریں. فجر کی نماز کے بعد آپ آمختہ یاد کریں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ نیا سبق مثال کے طور پہ اگر مجھے ملا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے, تو مجھے یاد کرنا ہے. میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سبق کو مجھے یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر یاد کرنا چاہیے. اور پھر فجر کی نماز کے بعد پھر میں اما یتسالون یاد کرنا میں آمختہ کے طور پہ. یعنی کہ انڈیا میں جیسا میں حفظ کیا اور انڈیا کے اکثر مدارس میں ایسا ہے کہ ہر بچے کے 3 سبق ہوتے. ایک اس کا وہ سبق جو وہ آج یاد کرنا, وہ یاد کرے گا تو پھر وہ آگے بڑھے گا. پھر ایک دوسرا سبق اس کا وہ رہتا پارا سبق. وہ سبق یہ رہتا کہ آپ کا پارا کہاں سے شروع ہوا؟ الف لام میم سے. آپ کا کون سا سبق چل رہا؟ 8واں رکوع چل رہا, 10واں رکوع چل رہا. تو آپ 8ویں رکوع تک سنانا مولوی صاحب کو, وہ ہوتا ہے پارا سبق. پارا سبق دونوں سنا دینا. اور آمختہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے 10 پارے ہوئے تو آپ ہر روز 10 پارے میں سے آدھا پارا سناؤ یا 1 پارا سناؤ تاکہ پچھلا جو حافظہ ہے آپ کا وہ مضبوط ہوتا رہے. تو اس انداز سے پڑھیں آپ, حفظ آسان ہے. چلے واہ. تو علامہ صاحب ایک سوال جو مجھے تھوڑا سا تنگ کرتا ہے کہ قرآن کی جو یہ ترتیب ہے, جو جس ترتیب میں اب ہمارے پاس قرآن ہے, یہ حضرت عثمان کے دور میں یہ ترتیب دی گئی قرآن کو, رائٹ؟ نہیں رائٹ, حضرت عثمان کے جب وہ بک کی شیپ میں آیا, رائٹ؟ تو اب اس میں تھوڑی سی مدنی صورتیں اور مکی صورتیں آپس میں اس طرح کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. اصلی شیپ اور فارم قرآن کی کیا ہے؟ جو اقرا بسم ربک الذی خلق جو آپ کہیں پہلی آیت جو آئی اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیت آئی, یہ کوئی اصلی ترتیب ہے ہمارے پاس کہ اس کے بعد کون سی صورت آئی, اس کے بعد کون سی صورت آئی, اس کے بعد کون سی آیت آئی؟ اصحاب اکرام میں یہ لوگوں کو پتہ تھا کہ کون سی صورت. دیکھیں مکی زندگی جو ہے اس میں مکی والی صورتیں نازل ہوئی, مدنی جو زندگی ہے اس میں مدنی سورہ نازل ہوئی. یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے. اب
सूरत अल-बकरा मदनी है और आप हर साल तरावीह की इब्तिदा सूरत अल-बकरा से कर रहे हैं और वो कि मदनी ज़िंदगी के हिस्से में नाजिल हुआ था, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो देखें आप, इसका जवाब ये है कि जो पहले के जो लोग हैं ऊपर वाले, जो जिस अंदाज से कुरान मजीद को जो तरजीह दिए हैं, आप उसी अंदाज से आप कुरान को पढ़ें। ये बहुत अहसन और ये अफजल तरीक़ा है। अब इसके अलावा कुरान मजीद जो सुनाने वाले हजरात हैं उनके लिए अब बात है, आपको जैसा आसानी दिखता ना कुरान सुनाने में, क्योंकि तरावीह का भी कॉन्सेप्ट है हमारे साथ आज, कुरान का भी कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये भी बात कह दूं कि अगर कोई हजरात कुरान मजीद सुनाने के लिए यानी कि कुरान मजीद की कोई भी सूरत से अगर तरावीह शुरू करते हैं तो ये जायज़ है और ऐसा कर सकता है वो बंदा। यानी कि वो शुरू के दिनों में वो कुछ और पारे पढ़ा दिया, फिर बाद में कुछ और सूरतें पढ़ाया, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुरान मजीद जैसा नाजिल हुआ हुजूर सलातो तस्लीम पे सूरे अलक़ से, फिर उसके बाद दीगर सूरतें आईं, फिर दीगर सूरतें आईं, वैसा आज की तारीख़ में बताना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। अल्लामा साहब, तो मैंने एक जगह नमाज जमात होते हुए देखी, तो वो जो इमाम थे उन्होंने पहली रकत में इन्ना अतैनकल कौसर पढ़ा दी और दूसरी रकत में उसके बाद कोई पढ़ाई, यानी तो थोड़े लोगों में ना थोड़ा सा वो मसला शुरू हो गया कि ये तुमने क्या पढ़ा दी, तुम्हें इन्ना अतैना के बाद वाली सूरत पढ़ानी चाहिए थी, तुमने तो उससे पहले वाली पढ़ा दी। मफरूज़ा नमाज में, फ़र्ज़ नमाज में, जी हाँ, फ़र्ज़ नमाज के अलावा तरावीह में या फिर क़ियामुल लैल में अगर आगे पीछे पढ़ाते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो फ़र्ज़ नमाज में भी तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है या मुझे जो सवाल जो उठा मेरे दिमाग में वो यही उठा कि ये तरतीब तो हज़रत उस्मान के ज़माने में आई, तो उससे पहले तो ये तरतीब एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो अगर उससे पहले क्या सबने नाउज़ुबिल्लाह गलत नमाज़ें पढ़ी हैं फिर क्या? नहीं, देखें, क्योंकि सबकी तरतीब तो हिली होगी, क्योंकि ये तरतीब तो बाद में आई है। चलें, इसका जो जवाब है, एक दफ़ा मैं रिसर्च करा था, इसका जो जवाब है, इसका जवाब ऐसे है कि जो अकाबिरीन से हमें जो चीज़ मिली है हमें उस चीज़ पे रहना चाहिए। अगर हम हर एक बात की बहस पे या हम हर एक बात की असल तलाश करने जाएंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ कहीं कहीं ना मिले, क्योंकि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंपेनियन है, कामिलुल कुरान है, जामिउल कुरान है, कामिलुल हयाई, तो उनका जो मकाम है सहाबा में वो भी कोई आम मुकाम नहीं है। बेशक। अब उन्होंने कुरान को जमा किया और इस अंदाज से उन्होंने जमा किया, तो उस वक़्त पे क्या मसाइल थे और क्या मामलात थे ये हमें हरगिज़ नहीं पता है। और कुरान मजीद बहुत सारी चीज़ों पर लिखा जाता था, पहले पेपर पे या फिर बुक की शक्ल में नहीं था, इसको जमा किया गया और ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ही जमा कर दिया गया था कुरान। लेकिन इसके ऊपर फिर काम हुआ, तहक़ीक़ हुई, असहाबे इकराम में जो हुफ़ाज़ थे उन्होंने उसको बार बार रीचेक किया, उसके बाद फिर अलल ऐलान उसको यानी कि पूरा मुकम्मिल कुरान की शक्ल में लाया गया। चलिए अल्लामा साहब, हम तशरीफ़ लेकर आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फ़ीकुम। इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा हम बुलाएंगे तो ज़रूर हमें टाइम दीजिएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा लोग आपके चाहने वाले हैं। लोग कहते हैं कि अल्लामा साहब के साथ एक और पॉडकास्ट। तो जाने से पहले बस उम्मत के लिए आखिरी बस कोई पैगाम। रमज़ानुल मुबारक को जैसे गुजारना चाहिए वैसे गुजारें, और रमज़ानुल मुबारक कोई आम महीना नहीं है, इसकी अहमियत को, इसकी क़द्र और इसकी मंजिलत को जानें और इससे खूब फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।